خدا نخواستہ آپ میں کوئی کمی یا مجھ میں یا کوئی کمی تو پتا ہی نہیں، مجھ میں کوئی ایسا نقص تو نہیں ہے کہ جس نقص کی وجہ سے میرا قربانی کا عمل درجۂ قبولیت رکھنا ہو۔ ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ خداوند تعالیٰ آپ کی توفیق عطا خیر میں نے کچھ مسائل بھی عرض کیے تھے جو میں پھر دوہرا دوں تاکہ معلومات سے پتہ چل سکے بزرگ یہ سمجھاتے ہیں۔ سوائے مکہ مکرمہ جو لوگ حج پر ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی تشیع قربانی کر رہے ہیں وہ واجب کی نیت سے قربانی نہیں کر سکتے، یہ مستحب ہے۔ صرف حاجی کو واجب ہے، جو حج کر رہا ہے اس کو واجب ہے، باقی تمام مسلمانوں پر جو حج کا فریضہ انجام نہیں دے پا رہے ان کے اوپر یہ قربانی فرض نہیں ہے۔ جب ان پر فرض نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کچھ اور چیزیں بھی وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں حصے کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی جاتی ہے، تو تشیع میں 30 سال کے مطابق تھی اور 28 سال کے مطابق حصے کے اوپر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ ایک جانور میں کتنے لوگوں کی سزا 3 سال 5 یہ اس قسم کی کوئی قید نہیں، کیونکہ مستحب عمل ہے، اس میں جتنے زیادہ شامل ہو جائیں گے اتنا ہی ثواب جو ہے بڑھ جائے گا۔ ترجمے میں بھی عرض کیا تھا، ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کیونکہ ہمارے سوچنے کا انداز اس طرح سے ہے، فطرت ایسی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر لوگ بڑھ جائیں گے تو ہمارے حصے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ خدا کے نزدیک یہ معاملہ ہے، جتنے زیادہ لوگ بڑھ جائیں گے اتنا زیادہ ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بعید خراسانی کے مطابق باقی مجتہدین کا ہے کہ عمر کی بھی قید نہیں جانور اس بات کو کرتا ہے، کسی بھی عمر کا جانور جو ہے سوائے حاجی جو حج کرتا ہے، اور یہ فتاویٰ موجود ہے اور جو لوگ چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں بعید خراسانی کی طرف اس معاملے میں۔ جیسے خامنائی صاحب کا یا سیسانی صاحب کو پتہ ہے کہ 2 سال ہو 5 سال ہو 4 سال ہو تو جانوروں کی عمر کی قید ہے، لیکن بعید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر آپ مستحب کر رہے ہیں، اگر آپ واجب نہیں کر رہے تو پھر عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سیسانی صاحب کا مقلد ہے یا خامنائی صاحب کا مقلد ہے تو اس مسئلے میں وہ بعید خراسانی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جانور کے، اور یہ چیزیں اس لیے آسان کی گئی ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد کے اندر حج پر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ظاہر پورے زمانے کے اندر جہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ آسانی اس لیے بھی ہے کہ جو مستحب کو فالو کر رہا ہے اس کے لیے یہ خیر نہیں ہے، وہی پر آسانی کی وجہ سے کہ وہ عمر کا کیا ہے اس کو دیتا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ نے خیال رکھا ہے، تو وہ قربان کر رہے ہیں تو پھر قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانور کو پتہ ہے، لیکن اگر کسائی وغیرہ سے اگر آپ کروا رہے ہیں جانور کو ذبح، ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جس اوزار سے ٹھیک ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ اسٹیل کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیل کے اوزار سے جانور کا ذبیحہ سیسانی صاحب کے نزدیک حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی جانور کو اسٹیل کے اوزار کے ساتھ چھری کے ساتھ جانور کے ساتھ اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ ذبیحہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ آپ نے یہ ضرور خیال کرنا ہے کہ جس کسائی کو بلایا ہے آپ نے اس کا توجہ رکھنی ہے کہ جو چھری استعمال کر رہا ہے تو لوہے کی ہی چھری کے ساتھ جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کیا گیا تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص کر رہا ہوں سیسانی صاحب کے مطابق اگر اسٹیل کی چھری سے ہوا تو پھر وہ ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ ایک سب بات پڑھ لیجیے محمد۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ہے۔ یقیناً قربانی آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس میں سے ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس گوشت کو پہنچانا ہے مستحقین، جس میں سے سب سے پہلے آپ کے نزدیک و اقربا آتے ہیں، اس کے بعد مساکین آتے ہیں، اور تیسرا حصہ وہ آپ کے۔ اور بہترین طریقہ تو یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ کو یقیناً پتہ ہے اس لیے جب گوشت بنوایا جاتا ہے تو ظاہر اگر میں قربانی کر رہا ہوں میرے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے کہ میں لسی کا گوشت یا رام کا گوشت میری نظر ہوتی ہے بڑا مشکل تھا، تو قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی اس خواہش کو بھی قربان کر رہا ہے۔
जिस तरह जानना पूरा लगना नहीं ना सोचना, यहाँ आकर मेरी नीयत जूड़ी लगनी हो। अब ये जानवर का भी मसला और मेरी नीयत का भी मसला, इन चीज़ों की जरूरत है। जो जरूर करें अपने इर्द गिर्द देखें पाकिस्तान के हालात, क्योंकि शायद पूरी दुनिया के, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, भावनगर में रह रहे हैं, छोटा सा शहर है, तकरीबन हर घर दूसरे घर को जानता है और तकरीबन सबको एक दूसरे के हालात। जरूरी नहीं है कि कोई आपके घर आए तो आप उसको घूस दें, खुद तलाश कीजिए। अगर खुदा न खास्ता मेरी ये अना है कि कोई आएगा तो मैं घूस दूंगा, तो फिर इस अना को भी मैंने आज कुर्बान करना, इसको भी जवाब मैंने अपने हाथ से पहुंचाना है उस तरीके। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखें, क्योंकि इबादत का दारोमदार आपकी नीयत होगा। इबादतें मुकम्मल हो जाती हैं, आप उनके बिल्कुल फराइज को ख्याल के साथ। बड़ी दुख की बात है, यकीनन आपको समझाना या बताना या नाम लेना ज़रूरी नहीं, मेरे ये जुमले शायद आपके ज़हनों को वहाँ तक लेके जाए। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मैं इसलिए फरमान सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि नौजवान को जो वाक़या हुआ था आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नज़दीक उसकी अहमियत क्या है, उनके लिए कितना बड़ा सदमा है, कितनी बड़ी तकलीफ। मासूमीन फरमाते हैं कि मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि इन दो तारीखों में वो करबला एक अरबाईन मोमिन की कोशिश होनी चाहिए कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरीक़। दूसरी मासूमीन फरमाते हैं 9 ज़िलहज वो तारीख है जिसमें मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि वो करबला में, क्यों कि वो एक भाई को उसके भाई का गुस्सा दे सके। ये अहमियत है जनाब मुस्लिम की आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मासूम फरमाते हैं कि नहीं रोएगा मगर मुत्तकी मुस्लिम इतने आती। ये शहादत कोई छोटी शहादत नहीं। और अगर आप देखें अगर आप मुस्लिम बिन अकील की शहादत की वाक़या करबला की बिना बन रहा है, बुनियाद बनता है जनाब मुस्लिम की शहादत। और रोना क्यों है कि जिस मजलूमियत से जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, इंसान जब उसको सुनता है तो यकीनन आप मज़ाहिर का जुमला है कि हज़ारों मुसलमानों में तन्हा मुस्लिम 9 ज़िलहिज्जा दारुल अमारा की छत है, कातिल तलवार को बयान से निकालते कहते जनाब मुस्लिम बिन अकील इंतहाई यहाँ तक के नबहार मुबारक भी काट दिए गए। कहते जब हुक्म मिला कि कत्ल कर दिया जाए मुस्लिम को, कहते जब उसने तलवार निकाली तो जनाब मुस्लिम ने अकील एक मरतबा उसको देखकर कहा मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाज़त मिल सकती है, मैं 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूँ। कातिल कहता है कि नहीं, अब वक्त खत्म हो गया, अब 2 रकत नमाज की भी इजाज़त नहीं। कहते उसने तलवार को सौंपा, यकबयक उसके हाथ से तलवार गिरी। कहता वो भागता हुआ हाकिम के पास आया, कहता एक अजीब मामला देखा। कहते क्या हुआ, तुम्हें तो हुक्म दिया था कि मुस्लिम को कत्ल कर दो। कहते मैंने जैसे ही तलवार उठाई है ना तो मेरे सामने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हुए नजर आए। कहते इस हालत में कि सर पर अम्मामा नहीं है, अबाब खुली हुई है, दामन खुला हुआ है, और यही कह रहे हैं कि ये बताओ मेरे बच्चे का कसूर क्या है, किसने तुम्हारे पर क्या जुल्म किया है, किसने ऐसी कौन सी खता की है कि मेरे मुस्लिम को इस तरह से शहीद किया जाता है। कहते एक वाक़या और मसाइल, कहते जब जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया उधर हुसैन जनाब अब्बास को अपनी 2 उंगलियों के दरमियान वो मंजर दिखा रहे हैं। कहते हैं कि जनाब अब्बास ने जब देखा ना कि